اگلی کتاب کی طرف آتے ہیں، کتاب الاعتکاف۔ اعتکاف کا بیان آپ کو پتہ ہے کہ اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز پر قیام کو لازم رکھ لینا، اور ویسے اعتکاف کا معنی ہوتا ہے کہ آخری رمضان کے آخری عشرے میں جو سنت موقع اعتکاف اس کی بات کر رہا ہوں، آخری عشرے میں اس نیت کے ساتھ مسجد میں ٹھہر جانا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ لے کر جاؤں گا، یہ ہمارا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو واجب ہوتا ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ منت مان لیں کہ مثال کے طور پہ کہ میں اس آخری رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کروں گا تو یہ واجب ہو جائے گا آپ پر۔ یا عام دنوں کے اندر بھی اگر آپ منت مان لیتے ہیں کہ 2 دن کا اعتکاف، 4 دن کا اعتکاف کروں گا تو آپ کا وہ اعتکاف آپ پر لازم ہو جائے گا۔ تو بعض اوقات یہ مشروط ہوتا ہے، بعض اوقات غیر مشروط۔ اگر صرف کہا کہ میں فلاں دن اعتکاف کروں گا یہ لازم ہو جائے گا، اور اس میں آپ نے کوئی شرط نہیں رکھی تھی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا رب کریم یہ میرا کام نہیں ہو رہا، اگر ہو گیا تو میں تیری رضا کی خاطر 2 دن کا اعتکاف کروں گا، یہ مشروط ہے۔ تو جو غیر مشروط ہوتا ہے وہ تو اس میں شرط ہی نہیں ہوتی، وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ جو مشروط ہوتا ہے اس میں جب آپ کا مطالبہ یا آپ کی حاجت پوری ہوگی تب یہ آپ پر واجب ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوتا ہے۔ پھر ایک یہ معین ہوتا ہے، غیر معین ہوتا ہے۔ اگر آپ نے عرض کر دی کہ اللہ تعالیٰ میں اس جمعے کا اعتکاف کروں گا، اسی جمعے معین ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے معین نہیں کیا بلکہ یوں کہا کہ تیری رضا کی خاطر 1 دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب یہ پوری زندگی اس کا وقت ہے، جب کبھی آپ کر لیں، کیونکہ اب آپ نے کوئی دن معین نہیں کیا ہے۔ لیکن اس میں بھی ضروری ہوتا ہے کہ کم از کم جو ہے وہ زندگی کے اندر جب آپ کو موقع ملے اس کو کر لیں، تاخیر نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے موت آ جائے اور پھر آپ منت پوری کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ دوسرا اعتکاف ہوتا ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ علی الکفایہ کا مطلب ہے کہ پورے شہر میں سے ایک آدمی بھی کوئی عمل کر لے تو وہ سب کی طرف سے کفایت کرے گا۔ اب چونکہ ہمارے بڑے بڑے محلے ہو گئے ہیں جو پہلے زمانے کے شہروں کے برابر سمجھ لیجیے آپ، اتنے بڑے بڑے محلے ہو گئے ہیں، تو محلے کی مسجد میں کم از کم ایک آدمی اگر اعتکاف کر لے باقی سب بری الذمہ ہیں، یہ علی الکفایہ کا مفہوم ہے۔ اور سنت موقدہ کا مطلب ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا لیکن کبھی کبھار آپ نے تعلیم امت کے لیے چھوڑ دیا، تو اکثر کیا ہو اور تعلیم امت کے لیے کبھی کبھار چھوڑا ہو اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف یہی ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اور تیسرا نفل اعتکاف ہوتا ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جائے گا، اور یہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کا تھوڑا سا تصور ہے، اور آپ تقریباً